اچھا جی، اچھا جاننا چاہیے کہ عربی کی بعض کلموں میں کبھی حرف علت ہوتا ہے اور کبھی حمزہ اور کبھی ایک جنس کی دو حروف جیسے دال دو جگہ جیسے مد، را دو دفعہ جیسے مر، اس طرح کے الفاظ، ٹھیک ہے۔ اور کبھی کلمہ میں ان تینوں باتوں میں سے ایک بھی نہیں ہوتی، پس اس اعتبار سے کل اسم و فعل 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ اب دیکھو، صحیح، محموز، معتل اور مضاعف، اور یہ اندر ان کی پھر جو اقسام ہے نا، صحیح ہے، مثال ہے، مضاعف، یہ اندر ان کی پھر قسم مزید بن سکتی ہے۔ صحیح کون سا ہے، محموز کیا ہوتا ہے، معتل کیا ہوتا ہے، پھر معتل کے محموز کے اندر قسم ہے، محموز الفا ہے، محموز العین ہے، محموز اللام ہے، یعنی کوئی حمزہ فا کلمہ کی جگہ آیا ہوگا، کوئی حمزہ عین کلمہ کی جگہ ہوگا، کوئی حمزہ لام کلمہ کی جگہ ہوگا، تو ہم اس کو الگ الگ نام دیں گے۔ جو فا کی جگہ ہوگا محموز الفا، جو عین کی جگہ ہوگا محموز العین، جو لام کلمہ کی جگہ ہوگا وہ محموز اللام۔ اس طرح معتل الفا، معتل العین اور معتل اللام۔ اب جو حرف علت ہوگا، اگر وہ فا کی جگہ ہوگا تو ہم اس کو کیا کہیں گے، جو عین کی جگہ ہوگا مثال اس کو اجوف کہیں گے، جو لام کی جگہ ہوگا اس کو ہم کیا، یہ ساری کی ساری جو ہے نا، یہ اب ان کی تفصیلات آ رہی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، پہلے ہم پڑھتے ہیں صحیح۔ صحیح کیا ہوتا ہے؟ صحیح اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حرف اصلی حمزہ اور حرف علت نہ ہو، اور اس کے دو حرف اصلی ایک طرح کے نہ ہو، جیسے ضربہ، بعثرہ، رجل، جعفر، چاہے یہ اسم کے اندر ہو چاہے یہ فعل کے اندر ہو، اس کو صحیح کہا جائے گا۔ میری بات غور سے سنو، یہاں پر کہ صحیح کی تعریف جو کی کہ نہ تو حمزہ ہوگا۔ دیکھو، اصل کلمہ ثلاثی مجرد میں کیا ہے، فا عین لام، کیا ہے، فا عین لام۔ رباعی میں کیا ہے، فعلل، فعلل، یہ اس کا اصل وزن ہے۔ اب جب ہم کہیں گے نا کہ یہاں حروف اصلیہ کون سے ہیں، تو مثال اگر ثلاثی مجرد ہوا تو ثلاثی مجرد کو ہم صیغہ لیں گے، مثال فعل۔ اب یہاں ہم اس کے نیچے رکھیں کہ یہاں پر مثال ایک ایسا فعل ہے جس کے اندر حروف زائد بھی ہے۔ اب ہم حروف زائد کو کیسے نکالیں گے اور ان کا کیسے پتہ چلائیں گے کہ یہاں پر یہ حروف جو ہے نا یہ زائد ہے؟ مثال کے طور پر میں کہہ دوں کہ فا عین لام اصل ہے، فعلا ہے، لیکن اب اگر میں کہہ دوں کہ استفعل، استفعل، تو میں دیکھوں گا کہ یہاں پر فا عین لام کی جگہ جو حروف آئے ہوں گے مثال کے وہ جو ان کے حروف، وہ تو حروف اصلیہ، جو ان کے علاوہ ہوں گے پھر وہ کیا ہوں گے، وہ حروف زائد میں سے ہوں گے۔ بہرحال یہ تقریباً سارے کے سارے ان کی ڈیٹیل آگے آتی رہے گی۔ تو یہاں پر جیسے ضربہ دیکھو، ضربا، فعلا، یہ حروف اصلیہ ہے۔ بعثر، فعلل، یہ بھی حروف اصلیہ ہے۔ رجل، اس میں بھی کوئی نہیں ہے۔ جعفر، اس میں بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ رجل یعنی فعل اور جعفر یعنی فعلل، یہ جو ہے نا اسم میں ہے۔ تو یہاں پر دیکھو کہیں پر بھی وہ حروف زائدہ جو ہے نا، نہ اسم میں اور نہ فعل میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، محموز کسے کہتے ہیں؟ محموز اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حرف اصلی حمزہ ہو، اور اس کی 3 قسمیں، یعنی اس کا حروف اصلی کیا ہو، وہ حمزہ ہو، اور اس کی 3 قسمیں۔ اگر فا کی جگہ ہو تو اس کو محموز الفا کہیں، جیسے آمارا، آمارا، فعلا۔ حمزہ کس کی جگہ ہے؟ حمزہ فا کی جگہ ہے نا، تو فا کی جگہ اگر حمزہ آ جائے تو وہ محموز الفا ہوگا، جیسے آمارا بروزن فعلا۔ یا مثال کے طور پر جیسے ہم کہہ دوں اگر فا کی جگہ ہو تو یہ ہوگا آمارا فعل میں اور آمرن اسم میں۔ اور اگر غین کلمہ کی جگہ حمزہ ہو تو محموز العین ہوگا، جیسے سآلا بروزن فعلا، تو عین کی جگہ حمزہ آیا ہے، سآلا، حمزہ عین کی جگہ یہ محموز العین ہے فعل میں۔ اور رأسن فعلن، رأسن فعلن، تو یہاں پر فعلن عین کی جگہ، یہاں پر رأسن میں جو حمزہ ہے یہ عین کی جگہ ہے کہ نہیں ہے؟ عین کی جگہ ہے، تو اس کو کیا کہیں گے، محموز العین کہیں گے، اور یہ اسم میں ہے۔ اور اگر لام کلمہ کی جگہ حمزہ ہو تو ہم اس کو محموز اللام کہیں گے، جیسے قرأ فعلا، تو یہاں پر جو حمزہ ہے قرأ فعلا، لام کی جگہ حمزہ ہے تو یہ محموز اللام ہے اس فعل میں۔ اور جزء فعل فاعل لام، تو یہاں پر ان جو ہے آخر میں حمزہ، یہ کس کی جگہ ہے، لام کی جگہ وہ آ گیا۔